اور ان کی محبت کے لیے چنا ہے، کیونکہ قرآن میں بیان ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھا کام کیے اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جہاں اولیاء کرام کی، جہاں اللہ کے نیک بندوں کی عظمت و شان بیان کر رہی ہے، وہیں ہم اور آپ گناہگاروں کو بھی ایک عظیم مژدہ سنا رہی ہے کہ ہم اولیاء کرام سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ان کے نام کی محفلوں میں شریک سعادت ہوتے ہیں، ان علماء کے احسان تلے ایسی پاکیزہ محفلیں دیکھتے ہیں، علماء کی زبانی نظمن نثرن ہم اللہ والوں کی ثنا خوانی سنتے ہیں۔ یہ قسم خدا کی اللہ کا خاص فضل ہے ہم اور آپ پر، کیونکہ جہاں اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھا کام کیے اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، تو پتہ چلا اللہ نے کچھ دل کو اپنے محبوب بندوں کی محبت کے لیے چنا ہے۔ اے مہونا کے مسلمانوں، محبوب سبحانی کانفرنس میں آنے والے غوث و خواجہ رضا کے دیوانے، اپنے نصیبے پر جتنا ناز کرو کم ہے، کیونکہ کلمہ پڑھنے والے بہتیرے دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن سب اولیاء کی عظمت ان کی محبت اپنے سینوں میں نہیں رکھتے ہیں کہ اپنا آرام اپنی آسائشیں چھوڑ کے ایسی محفلوں میں جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا نام ہمارے اور آپ کے سینے ان خوشبختوں کی فہرست میں ہے کہ اللہ نے جن کے دلوں کو اپنے محبوب ولیوں کی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ اور یہ تو تاجدار اولیاء کی محفل ہے، یہ تو پیر پیرا کی محفل ہے، میر میرا کی محفل ہے، حضور سیدنا غوث پاک کی محفل ہے کہ جن کی عظمت و شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ جو محمد درمیان انبیاء ہم جو غوث اعظم درمیان اولیاء، کہ جیسے ہمارے نبی تاجدار انبیاء ختم تاجدار نبوت کی شان کل انبیاء کرام کے درمیان ہے کہ وہ سید الانبیاء ہے، تاجدار انبیاء ہے، کہ ان کا مقام ایسے ہی ہے کہ جیسے ستاروں کے درمیان چاند کا ہوا کرتا ہے، ایسے ہی حضور سیدنا غوث پاک کا مقام کل اولیاء کے درمیان ہے کہ کل اولیاء کرام حضور سیدنا غوث پاک کے مقابل ستارے ہیں، اور حضور سیدنا غوث پاک چاند کے مثل چمک رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، آپ سوچیں یہ تاجدار انبیاء کے غلاموں میں ہے اور ان کے دور رسالت کے یہ اولیاء ولی ہیں۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ قرآن پاک جس واقعے کو تفصیلاً بیان کرتا ہے، مختصراً آپ کو سنانا چاہوں۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے، اللہ نے فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بلا شبہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کوئی تحریف کی بات کرتا ہے، کوئی اعراب کی غلطیوں کی بات کرتا ہے تو یہ اس کے نفس کی، اس کے من کی کجی ہے۔ قسم خدا کی قرآن میں نہ کل شک تھا، نہ آج ہے، اور نہ صبح قیامت تک رہے گا، کیونکہ اس کی حساب حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے لیا ہے۔ ہم مسلمانوں ذرا سوچو قرآن نازل ہوا کس لیے؟ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہ اے محبوب ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعہ تاریکی میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو روشنی کی طرف لائے۔ دوسری طرف قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن ہے جسے پڑھ کے جہاں بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہیں بہت سارے لوگ راہیاب بھی ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا شاکر صاحب قبلہ جلوہ افروز ہے، آپ ان سے پوچھیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں بلا شبہ قرآن کے پڑھنے والے بہتیرے ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں، روزہ حج و زکوٰۃ کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں، اور اس کا اعلان اللہ فرماتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پر کامل طریقے سے یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت کے شیدائی ہیں، اعلیٰ حضرت نے تمام انبیاء کی تعظیم کا حکم دیا ہے جو قرآن کی منشا ہے، رب کا فرمان ہے۔ حضور سید الانبیاء کی عظمت و شان بیان کرنے
کرنے کا ہمیں پابند کیا ہے، اولیاء کرام کی محبت ہمارے سینوں میں ڈالی ہے۔ اب آپ ذرا سوچو کہ کچھ کلمہ کو ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اولیاء کی عزت و عظمت کا انکار کرتے ہیں، بعض جو ہے ان کی کرامت کا انکار کرتے ہیں، ان کے اختیارات اور پاور کا انکار کرتے ہیں۔ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا اولیاء اللہ کی شان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ہے جو عظیم الشان نبی تھے، اللہ نے جیسی بادشاہت ان کو عطا کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کی بادشاہت ہواؤں پر بھی جاری ہے، دریاؤں پر بھی جاری ہے، جنوں انس پر بھی جاری ہے، الغرض تمام کائنات میں جاری ہے۔ اس کے باوجود آپ اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی تم میں ایسا ہے جو ملک سبا سے ملکہ بلقیس کا تخت لا کے حاضر کر دے۔ ایک جنات کہتا ہے حضور والا اگر آپ اجازت دے آپ کے تخت شاہی کا کام ختم ہونے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں وہ تخت حاضر کر دوں گا جو کئی پردوں کے اندر ہے، کئی دروازوں کے اندر بند ہے۔ حضرت سلیمان ہے، مسلمانوں ذہن و فکر حاضر رکھنا، یہ کسی اور نے نہیں بیان کیا ہے، اللہ بیان کرتا ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں موجود ایک جنات نے کہا تھا۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں نہیں نہیں مجھے اس سے پہلے بھی چاہیے، کیونکہ حضرت سلیمان جانتے تھے کہ کل کو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ولیوں کی ولایت ان کے اختیارات کا انکار کریں گے، اس لیے آپ نے جنات کو منع کیا ہے، ورنہ آپ سوچے حکم کر دیتے جنات حاضر کر دیتا، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا مجھے اس سے پہلے بھی چاہیے۔ تبھی حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہوتے ہیں جو انسان ہے، آپ کی بارگاہ کے بیٹھے ہوئے ایک سچے عاشق ہیں، انہوں نے کہا تھا حضور والا آپ اگر اجازت دے تو پلک جھپکنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت میں آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا۔ قرآن کہتا ہے اس حضرت آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان کے دربار کے بیٹھے ہوئے ایک ولی تھے، ایک نبی کے عاشق تھے، ایک لمحے میں پلک جھپکنے سے پہلے صحیح بہت ہی بڑا تخت شاہی آپ کے دربار میں حاضر کر دیتے ہیں۔ ہم مسلمانوں سوچو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دور رسالت میں جو ولی ہے ان کی عظمت ان کی پاور کا جب یہ عالم ہے تو تاجدار انبیاء سید الانبیاء حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت کے یہ ولی ہے جو تاجدار اولیاء ہے، سید الاولیاء ہے، غوث اعظم ہے، ان کے پاور اور ان کے اختیار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا چہرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، محبوب سبحانی کانفرنس، ماشاءاللہ واہ۔ آپ دیکھیں علماء کرام کے شہروں کی زیارت کریں، ہماری جماعت کے ایک عظیم خطیب برادر گرامی وقار حضرت مولانا قاسم صاحب قبلہ رضوی جلوہ افروز ہو چکے ہیں، شاندار تقریر ابھی آپ سماعت کریں۔ میں تو تمہیدی طور پہ حضرت مولانا شاکر صاحب قبلہ کی محبت کہ آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا اور یہی ارادہ لے کے کہ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل نکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ کیا۔ صرف نظم ہی میں ثنا خانی نہیں ہوتی، آپ اپنی زبان کھولے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کا ذکر تو لازم ہے ہی، لیکن رسول پاک اور ان کے عاشقوں کا ذکر بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، کیونکہ رب کی منشا یہی ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کے ذریعہ آپ ان علماء سے پوچھیں گے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے دنوں کی یاد منائی جائے تو کیسے منائی جائے۔ سارے دن اللہ کے ہیں۔ علماء کی بارگاہ میں جب ہم نے زانوے ادب طے کیا سیدنا غوث پاک کی یاد آتی ہے، ان کا عاشق سجاتا ہے یا رحمی کا نام دے نہیں کرتے ہو، حضور سیدنا غوث پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک اجمی ہوں، ایران کے علاقے کا رہنے والا ہوں اور بغداد میں ہوں، یہاں عربی لوگ ہیں، ایک اجمی عربی کے سامنے کیسے خطاب کرے۔ اللہ کے پیارے رسول کی عظمت و شان کیا ہوگی مسلمانوں کی سوچو، جب لعاب دہن کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول اپنا لعاب شریف حضور سیدنا غوث پاک کے دہنے پاک میں ڈال دیتے ہیں،
7 مرتبہ ڈالتے ہیں، پھر دوبارہ جب وہ سوتے ہیں مولا کائنات فاتح خیبر شیر خدا حضرت کرار مولا علی آ جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ تقریر کیا کریں۔ حضور سیدنا غوث پاک وہی عرضیات پیش کرتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اپنا منہ کھولے، وہ اپنا منہ کھولتے ہیں، 6 بار اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک عرض کرتے ہیں اے مولا کائنات آپ نے 6 بار کیوں ڈالا؟ رسول پاک نے 7 بار ڈالا۔ مولا کائنات نے ایک عظیم پیغام دیا ہے کہ فاتح خیبر ہے، داماد رسول ہے، زوج بطول ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ آقا غلام کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ جب میرے آقا نے 7 مرتبہ ڈالا ہے میں ان کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ خواب میں بھی آ کے پیغام دیتے ہیں الغل حضور سیدنا غوث پاک خود بیان کرتے ہیں اس کے بعد میں نے واز جب کرنا شروع کیا ہے تو روز بروز تعداد بڑھتی گئی اور ایک دن وہ آیا ہے کہ ہزار کا مجمع ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک بغیر کسی خارجی وسیلے کے آپ بیان فرماتے ہیں صفحے اول میں بیٹھا ہوا انسان جس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ آپ کے بات کو سنتا تھا آخر میں بیٹھا ہوا انسان بھی سن رہا تھا۔ اور ایک دن وہ دن آتا ہے سیدنا غوث پاک بغداد شریف میں مسجد کے منبر پر ہے اور یہ اعلان کرتے ہیں قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ۔ تو تمام اولیاء کرام نے جب یہ پیغام سنا ہے سب نے اپنے سروں کو جھکا دیا اور عطائے رسول ہے، ہند الولی ہے، خواجہ خواجگاہ ہے، معین بے کساں ہے، خراسان کی سرزمین سے جب یہ فرمانے والا شاہ سنتے ہیں اپنے سر کو جھکا کے کہتے ہیں اے سیدنا غوث پاک بل علی راسی وعینی، بلکہ آپ کے قدم کے لیے یہ معین الدین کا سر بھی حاضر ہے، اس کی آنکھیں بھی حاضر ہیں۔ اور یہی پیغام جب ولی ابن ولی شہزادے اعلیٰ حضرت علامہ مصطفیٰ رضا جنہیں دنیا مفتی اعظم کے لقب سے جانتی پہچانتی ہے یہ پیغام پڑھتے ہیں تو مچل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سیدنا غوث پاک یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، ماشاءاللہ۔ بس آخری پیغام میں آپ کو دے دوں، حضور سیدنا غوث پاک خوبیوں کے پیکر ہیں لیکن پھر بھی فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا الموالی۔ علم دین میں نے سیکھا یہاں تک کہ کتب بنا، لیکن علم پر بھی فقط کسی کو اتنا ناز نہیں کرنا چاہیے کہ گمراہ ہو جائے، اتنا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ گمراہیت میں پھنس جائے، کیونکہ شیطان ہر جگہ لگا ہوتا ہے۔ مثال پیش کرنے کے لیے غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے، بادل کی صورت میں آتا ہے، کہتا ہے غوث پاک آپ کا مجاہدہ دیکھا، راتوں رات قیام دیکھا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے دیکھا، میں آپ کی عبادت و ریاضت سے خوش ہوا، میں آپ کا رب ہوں، آپ کی ساری عبادتیں معاف کر دی، آپ کے تمام فریضے سے آپ کو سبکدوش کر دیا۔ حضور سیدنا غوث پاک کی نظر ولایت دیکھ رہی تھی، آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھاگ جا تو مردود ہے۔ جو حضرت آدم اللہ کے نبی کی تعظیم نہ کرنے کی بنیاد پہ، ایک سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پہ، جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے دربدر کر دیا اور جنت سے نکال کے جہنم میں پھینکا، اے مردود تو یہاں سے نکل جا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہماری چوری پکڑی گئی، یہ تو تاجدار اولیاء ہے، یہ تو سید الاولیاء ہے، یہاں زور نہ چلے گا، لیکن شیطان آخر شیطان ہوتا ہے، آخر تک کوشش کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، بلکہ سیدنا غوث پاک کے سائے کو بھی ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ پھر بھی اس نے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی تم نے تو مجھے پہچان لیا، یہ تمہارا علم ہے جس نے تم کو بچا لیا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے مردود تو وہی ہے نا، فخرج منہا فإنک رجیم کہہ کے اللہ نے جسے جنت سے نکالا تھا تو یہاں سے بھی مردود ہو کے نکل جا۔ تو کہتا ہے عبد القادر کے علم نے اس
اس کو بچا لیا، نہیں نہیں، بلکہ یہ اللہ و رسول کا کرم ہے کہ جس نے مجھ کو محفوظ فرما لیا ہے۔ تبھی تو اللہ نے جو پیغام دیا ہے اس سے یہ مضمون علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بات مکمل ہو جاتی ہے کیونکہ ایمان بھی ہے، اور ایمان کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پتہ چلا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایمان مکمل ہو گیا، آگے اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ساری خوبیاں آ گئی۔ اب ہم نے سمجھا کہ معاملہ پورا ہو گیا، ہماری نجات کا راستہ متعین ہو گیا اور ہمیں مل گیا ہے، لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے ابھی رکنا نہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے دامن سے جڑے رہو، یعنی اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ، اہل بیت اطہار، حسنین کریمین، مولائے کائنات حضور سیدنا غوث پاک، حضور عطائے رسول ہند الولی، شاہ سمنا، فخر دیوا، حضور قطب ردولی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اس طریقے سے جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، مسلک کے اعلیٰ حضرت کے پابند ہے، وہ تمام اولیاء کرام کا احترام اپنے سینوں میں رکھتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں ہمیں صادقین کے ساتھ رہنا ہے، کسی ایک نہیں، کل اولیاء کرام کا احترام کرنا ہے، اور یہی تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس لیے ہم فخر سے پڑھتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس خوبصورت کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جملہ معاونین کو، جملہ شرکاء کو دارین کی برکتوں سے نوازے۔ میرا آخری پیغام ہے پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔